اللہم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها منی. یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. بھائی صاحبان جب بھی عمرے کی نیت کر لیتے ہیں تو احرام کی پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. احرام کی پابندیوں میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ خوشبو نہیں لگانی، خوشبو لگی جگہ کو ہاتھ نہیں لگانا، سر میں جو ہو اسے مارنا نہیں ہے، کیڑی ہو کہیں جسم میں اسے مسئلہ نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. آپ جسم کے کسی حصے میں خارج کریں گے تو اگر ناخن میں میل آ جائے تو اس سے بھی صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یہ اس قسم کی غلطیاں. احرام سے پہلے جو ہے احرام کو بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، جسم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جب عمرے کی نیت کر لیں تو پھر خوشبو والا کھانا پینا، خوشبو والا صابن، یہ چیزیں جو ہے خوش کلامی، ذکر و اذکار میں وقت گزارنا ہے اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے جو ہے وہ محفوظ بچنا ہے. تھوڑے تھوڑے وقفے سے تلبیہ شریف جو ہے وہ پکارنا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی تلبیہ شریف پکارا جاتا ہے تو تلبیہ پکارنے کی آواز جہاں بھی پہنچتی ہے، سڑک کنارے دائیں بائیں، جہاں جہاں آواز پہنچتی ہے، جو شجر و حجر، پتھر، درخت جو بھی سنتے ہیں وہ بھی تلبیہ پکارنے والے کے لیے پکارتے ہیں، تلبیہ اور تلبیہ پکارنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ احرام کی پابندیاں. تلبیہ بلند آواز سے مردوں کو 1 مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے. اور پہلا فرض ہے احرام مع نیت. عمرے میں 2 فرض 2 واجب ہیں، چند چیزیں سنت ہے. پہلا فرض ہے احرام مع نیت، اس میں ہم سارے مصروف ہیں. دوسرا فرض ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا. ایک طواف جو ہے وہ 7 چکروں کا نام ہے. جب بھی طواف شروع کرنا ہو تو حجر اسود کے رکن سے سامنے سے شروع کرنا ہے، جہاں دیوار کی طرف سب لائٹ چل رہی ہے، اور آپ نے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں جو ہے وہ اٹھانی ہیں بیت اللہ شریف کی طرف. ہتھیلیاں اٹھا کے حجر اسود بیت اللہ کی طرف کر کے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھ کر دونوں ہاتھ کی انگلیاں چوم کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اسے استلام کہتے ہیں. یہ استلام کرنا سنت ہے اور یہی حجر اسود کا بوسہ بھی ہے آج کل اس رش کی حالت میں. بعض لوگ جو ہے وہ فخر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے الحجر الاسود یمین اللہ عز و جل فی الارض، یہ حجر اسود جو ہے یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ ہے. جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا، سجے ہاتھ کا بوسہ لیا. جب یہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے دنیا میں نازل کیا گیا، اتارا گیا، تو یہ سفید دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، لیکن یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کر سیاہ کالا ہو گیا. تو یہ حجر اسود گناہوں کو چوستا ہے. حدیث مبارکہ ہے
کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا اس کی دن قیامت حجر اسود بخشش کروائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا، بیت اللہ بھی سفارش پیش کرے گا، اور جس نے حجر اسود کا بوسہ لینے کی خواہش ظاہر کی لیکن وہ موقع اسے نہیں ملا، یا عمرے پہ وہ آ نہیں سکا یا حج پہ، اور حجر اسود کا اس نے استلام اور بوسہ نہیں لیا، حدیث مبارکہ ہے کہ دن قیامت میدان محشر میں حجر اسود جو ہے اس بندے کو تلاش کروائے گا، تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما، حجر اسود کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میدان محشر جو ہے دن قیامت حشر کا جو دن ہے وہ 50,000 سالوں کے برابر ہے، 29واں پارہ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہے، اور میدان محشر کا جو دن برپا ہونا ہے، قیامت کا دن جو کچہری لگنی ہے وہ میدان عرفات کے اندر یہاں مکہ میں ہی لگنی ہے، یہاں ہی سارے نبیوں کی امتوں نے جمع ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ قبروں سے جنت میں اور دوزخ میں بھیج دیتا، لیکن نہیں، میدان محشر کا ایک دن جو ہے سب سے بڑا جلسہ، سب سے بڑی کانفرنس اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے رکھی ہے۔ اس دن اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے۔ میدان محشر کا دن ہوگا، سارے نبیوں کی امتیں، ہمارے آقا کریم، یہ عام امت سارے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہم جیسے گناہگار خون پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پیپ میں غوطے لے رہے ہوں گے، ہم جیسے حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوگا۔ ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی سے کہے گی کہ حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور سارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہمارے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، گزارش کریں کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ سے حساب و کتاب شروع کیا جاتا ہے، آپ کی امت سے حساب و کتاب شروع کیا جاتا ہے، لاؤ کسے حساب کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ کرم جو ہے، آپ کے غار خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑے گی۔ میرے آقا کریم سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کر دیں گے۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھے گا کہ اے صدیق اکبر، تمہیں مال دیا، وہ مال کہاں خرچ کیا؟ تمہیں اولاد دی، وہ اولاد کس کی خدمت پہ لگائی؟ اور تمہیں فلاں میں نے نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو کہاں جو ہے وہ خرچ کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سوال کا جواب انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب اللہ یہ پوچھیں گے اے صدیق، تمہیں مال دیا، وہ تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کریں گے کہ یا اللہ، میں نے سارا مال گھر کا
اٹھا کر جھاڑو دے کر سارے کا سارا مال میرے محبوب کے قدموں میں پیش کر دیا. جب سیدنا صدیق اکبر یہ عرض کریں گے اللہ فرمائیں گے کہ اے صدیق تو نے میرے محبوب کے ساتھ حساب و کتاب نہیں رکھا, جب میں تمہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کرتا ہوں. یہ مکہ ہی ہوگا, میدان عرفات ہی ہوگا. دن قیامت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے, ساری امتیں, سارے لوگ, سارے نبیوں کی امتیں, امت اجابت بھی اور امت دعوت بھی. امت اجابت وہ ہوتی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہو, اور امت دعوت وہ ہوتی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو. یہ کس جگہ پہ اچھا امت دعوت وہ ہوتی ہے کہ سرکار نے یا نبیوں نے دعوت دی, انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا, وہ کافر رہے. یہ سارے کے سارے دن قیامت اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے. ایک مقام آئے گا, کافروں کو حکم ہوگا کہ سارے کافر رک جاؤ, سارے کے سارے کفار رک جائیں گے. پھر باقی لوگ آگے چل رہے ہوں گے, مسلمان اور انبیاء بھی. پھر ایک مقام آئے گا کہ سارے نبیوں کی امتوں کو حکم ہوگا کہ رک جاؤ, سارے کے سارے رک جائیں گے. پھر ایک مقام آئے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے جا رہی ہوگی. پھر ایک مقام آئے گا کہ حکم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی رک جائیں. چنانچہ سارے کے سارے امتی رک جائیں گے. پھر ایک مقام آئے گا کہ سارے ولی رک جائیں گے. پھر ایک مقام آئے گا سارے تابعین کو روکنے کا حکم ہوگا, تمام غوث ابدال کتب سب پر ساتھ ہی روک دیے جائیں گے. پھر ایک مقام آئے گا کہ صحابہ کو بھی روک دیا جائے گا, صرف انبیاء آگے جا رہے ہوں گے. اور پھر ایک مقام آئے گا کہ سارے نبیوں کو رکنے کا حکم ملے گا, اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا کریم جب حاضر ہوں گے, پیش ہوں گے, آپ اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ دیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا طویل لمبا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. اللہ فرمائیں گے, حدیث مبارکہ مشکاہ شریف, باقی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک واشفع تشفع. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیں, واشفع تشفع, اور شفاعت کریں. کس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شفاعت کریں, آپ کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم فرماتے ہیں, یہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جب آپ روضہ پاک کی طرف جاتے ہیں, باب السلام سے داخل ہو کے یہ بائیں ہاتھ پہ ریاض الجنہ کی طرف یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. فرمایا شفاعتی لامتی لاہل الکبائر, میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے. جو پاپی ہوں گے, جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے, ویسے چھوٹے چھوٹے جو گناہ گار ہیں ان کی بخشش تو پہلے ہو چکی ہوگی. قرآن بھی شفاعت کرے گا, بخشش کروائے گا جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی. نمازیں بھی بخشش کروائیں گی, مسجدیں جو ہیں یہ بھی بخشش کروائیں گی.
رمضان کے روزے جو ہیں یہ بھی بخشش کروائیں گے، اور بیت اللہ جو ہے یہ بھی بخشش کروائے گا۔ مینا مزدلفہ عرفات میں جس نے حاجی کو دی ہوگی بخشش کروائے گا، حج بھی بخشش کروائے گا، زکات سے بھی بخشش ہوگی، اور صدقہ خیرات جو ہے یہ بھی بخشش کروائیں گے۔ اور وہ بچے جو چھوٹی عمر میں ماں کے پیٹ کے اندر یا پیدا ہو کر فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی دن قیامت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بخشش کروائیں گے۔ اویس کرنی کو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ اویس کرنی سے ملنا، اویس کرنی سے میری امت کے لیے دعا کروانا، یہ میرا جبہ اویس کرنی کو دینا، اور اویس کرنی سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ کتنا غمخوار نبی ہے، ہاں جی، یہ ساری زندگی پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی ہونٹ ہل رہے تھے، معراج پہ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ میں وقت گزارا تو ان غار حرا میں، غار ثور میں اور مدینہ غار سیدہ میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز گزارے، اور ان دعاؤں میں گزارے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور پھر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو یہی عرض کیا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ ہم مینا سے گزر رہے ہیں، پہلے آپ نے ہو سکتا ہے کہ مکہ کی زیارتیں کی ہو۔ یہ مینا ہے، دائیں سائڈ پہ شیطان لعین ہے، بالکل یہ اپنے دائیں ہاتھ پہ دیکھیں، یہ گول سا جو بنا ہوا ہے یہ شیطان لعین ہے۔ آج کے اندر یہ ایسے کھولتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، جمرات رنیے جمرات ایسے کہا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ جو مسجد ہے یہ مسجد خیف ہے، مسجد خیف کے سین میں ایک قبہ ہے، اس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ تو ہم مینا سے گزر رہے ہیں، سیدنا اویس کرنی کی خدمت میں جو ہیں تابعی صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا جبہ ہدیہ ہے اور سرکار کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں غسل دیا گیا، میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، تو قبر میں جن صحابہ نے اتارا، حضرت قسم، حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ کیسے غمخوار نبی ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ امت کے لیے دعائیں کرتے کرتے جو ہے وہ گزار دی۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی کے پاس گئے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کے جبہ دیا۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ سامنے رکھ کے ایک سائڈ پہ گئے، دعا مانگی، اور دعا جو ہے، دعا میں اللہ نے بالکل ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے، دعا میں حضرت اویس کرنی کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چوتھا حصہ بخش دیا۔ پھر دعا ختم نہیں کی، دعا کا سلسلہ جاری رہا، پھر حکم دیا کہ آدھی امت کو بخش دیا گیا ہے، پھر دعا جاری رہی، پھر حکم دیا یہ امت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ بخش دیا گیا ہے، صرف چوتھا رہ گیا، 3 حصے بخشش ہو گئی ہے۔
یہ بڑی دعا بڑی طویل تھی. حضرت فاروق اعظم نے، حضرت علی نے یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور گئے کہ اب ایسے کرنے میں تو بڑی طویل دعا کر دی ہے. جب ان کی جوتوں کی آواز حضرت اب ایسے کرنے کے کانوں میں پڑی، آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور ان دونوں صحابہ سے، بزرگوں سے فرمایا کہ اگر تم آپ تھوڑی دیر نہ آتے تو اللہ مجھ سے وعدہ کرنے لگا تھا کہ تمہارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو میں نے بخش دیا ہے. تو یہ اب ایسے کرنے کی دعائیں بھی بخشوائیں گی، لیکن دن قیامت کا جو سجدہ ہے، میدان محشر میں جو سجدہ ہے، وہ امت کی شفاعت کا سجدہ. بڑے بڑے گناہ گار، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے وہ میرے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے. ہم سب نے احرام باندھا ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے. آمین. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی سفر کریں اپنے علاقوں میں، کسی گروپ لیڈر کے ساتھ کریں، کسی معلم کے ساتھ کریں، اور معلم بھی وہ جو دین کو جانتا ہو. یہ عمرہ، یہ حج جو ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، حصہ ہے اسلام کا. اس کے مسائل جو ہے وہ علماء جانتے ہیں. اپنے عمرے کو کامل کرنے کے لیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے اپنے سفر کا انتخاب جو ہے وہ ہمیشہ علماء کرام کے ساتھ کریں. ہمارا الحمدللہ پورے پاکستان میں سلسلہ جو جاری ہے. پاکستان کا کراچی سے خیبر تک کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں سے حاجی جو ہے وہ ہمارے ساتھ سفر نہ کرتا ہو. تو آپ اپنے علاقوں میں لوگوں کو بتائیں کہ جب بھی سفر کریں تو علماء کے ساتھ سفر کریں، رہنما کے ساتھ. دیکھیں اگر علماء یا رہنما کوئی ساتھ ہوتا تو یہ بس والا اس نے کرایہ لیا تھا، یہ کبھی بھی حاجی کو جرانہ میں چھوڑ کر نہ آتا، ان کی ہمت نہ ہوتی. بس یہ ہے کہ جب حاجی کو لاوارث چھوڑا جاتا ہے، اب وہ تھا جو بس کو چڑھانے پر، اس کا کاروبار ہے، اس نے بٹھا دیا، اس نے اپنی کمیشن بیچ میں سے نکال لی اور باقی کرایہ اس کے حوالے کر دیا. اب حاجی جانے اور یہ جانے، اس لیے تو یہ خرابی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو دو رہ گئے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. انشاءاللہ حرم آ جائیں گے وہ. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سفر قبول فرمائے، عمرہ میں آسانی پیدا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. کوئی نمبر سیو کرنا چاہتا ہے تو کر لے. میرا واٹس ایپ نمبر، موبائل کھول لیں. کسی نے وزٹنگ کارڈ لینا ہو تو لے سکتا ہے. 0300 پورا 0300 528 55 55 37 37 0300 528
5537 سعیدی عمرہ گروپ. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. کتنے یہ بیت حرم کے قریب آپ کو اتار رہے ہیں, اتر گئے آپ یہاں سے. بہت شکریہ. السلام.